امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو مخلص ساتھی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری مشہور و معروف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا خادم جس کو بعد میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت یوشع بن نون مشہور و معروف ہیں۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے ساتھی عطا فرمائے، اللہ نے مخلص عطا فرمائے، اللہ نے جانثار عطا فرمائے۔ لیکن امام لکھ رہے ہیں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو ساتھی دیے، معاون دیے، مددگار دیے، دین کا کام کرنے والے دیے، لیکن جتنا مخلص ساتھی، جتنا عظیم ساتھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صدیق اکبر عطا فرمایا، ایسا ساتھی اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صدیق تو وہ ہے جس کی صحابیت قرآن مجید کی آیت سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ صدیق اکبر کے ایمان کا جو انکار کرے، فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ تو ایک مسلم بات ہے۔ ایمان کے علاوہ بھی صدیق اکبر کی ایک صفت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور وہ ہے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اس آیت سے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث سے تو ثابت ہے۔ اور قرآن کریم کا انکار کرنے والا شخص ایک آیت کا بھی انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، یہ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے، لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کے فضائل بے شمار احادیث میں بیان کی۔ ایک حدیث بخاری اور مسلم کی میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص، حدیث کی ابتدا کہاں سے ہے؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ نکالنا۔ صحابہ کو گالی دینی چاہیے؟ بولے صحابہ کو گالی دینی چاہیے؟ لا تسبوا اصحابی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ آگے وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اتنا بڑا صدقہ کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کا یہ صدقہ، میرے صحابی کا یہ انفاق، میرے صحابی کا
یہ معمولی قیمت کا، دنیا کی نظر میں معمولی قیمت کا یہ صدقہ اتنا ثواب رکھتا ہے، یہ خرچ کرنا اتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ تم اونٹ پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو، میرے صحابی کے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پوری اس کائنات کے اولیاء مل جائیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صحابی کا مقام نہیں پا سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ عادل گزرے اور بعض نے ان کو راشد کہا، اتنے بڑے عدل کرنے والے، خیر و برکت والے، نیکی والے، بلکہ بعض حضرات نے ان کو حدیث کا مدون اول لکھا کہ حدیث کی تدوین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے جو جہاد کیا، جس گھوڑے پر سوار ہوئے، اس گھوڑے کی ناک میں، اس کے نتنے میں جو غبار پڑا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اور یہ بالکل درست فرمایا، اس لیے کہ کسی کے گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کھائی، لیکن صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑنے والے ہیں۔ یہ کن کے گھوڑوں کی قسمیں؟ بولیے، صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں، صرف اور صرف صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں۔ پھر جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، فرمایا والعادیات ضبحا، تیز دوڑنے کی قسم، ہانپنے کی قسم، اور پتھر پر پاؤں ٹکا کے رکھنے کی اور اس سے آگ جھاڑنے کی قسم۔ فالموریات قدحا والمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، اغارہ کرتے ہیں، اس وقت کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر اللہ نے ذکر کیا وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ دیکھو صحابہ کے گھوڑے بھی اللہ کو کتنے پسند ہیں، فرمایا وہ دوڑتے ہیں اور جو غبار اڑاتے ہیں، ان غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، چیرتے ہوئے دشمن کے مجمع میں گھس جاتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم۔ یہ اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ صحابہ کی کیا شان ہوگی؟ ایک بات اور عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے مجھے چنا ہے، آپ علیہ السلام کا چنا ہوا ہے۔ اس کائنات میں میرے نبی سے افضل اور کوئی نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ مخلوقات میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے، واختارنی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، میری صحبت کے لیے، میری رفاقت کے لیے، میری نصرت کے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ یاد رکھیں، صحابہ کا دفاع کرنا
صحابہ کا دفاع کرنا. تیار ہیں آپ صحابہ کے دفاع کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ صحابہ کا دفاع کرنا. میں آپ کو بتاؤں یہ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. میں ابھی ثابت کروں گا اس کو. صحابہ کا دفاع کرنا سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. ایک واقعہ مفسرین نے لکھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، وہاں سے آپ گزرے. چند یہودی وہاں اکٹھے تھے. ایک یہودی نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی. کب؟ جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. قرآن مجید میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کیا کرو. اب یہ بات یہودیوں تک بھی پہنچی تو یہودی کیا کہنے لگے؟ پہلے تو محمد کی نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہمارے مال پر نہیں تھی. پہلے کہتے تھے جہاد کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اب کہتے ہیں کہ مال بھی دو، زکوٰۃ بھی دو. ان کی نظر ہمارے مال پر پڑی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے. تو ایک یہودی نے گستاخی کرتے ہوئے کیا کہا اگر اللہ زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم تو پھر مالدار ہیں. اگر اللہ ہم سے زکوٰۃ لیتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کرتا ہے تو اللہ کیوں مانگتا ہے ہم سے زکوٰۃ؟ یہ بات جناب صدیق اکبر نے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آپ صدیق اکبر ان کا حلیہ پڑھیں، آپ وجود نحیف ہے، جسم نحیف ہے، لاغر اور کمزور جسم ہے، لیکن ایمان صدیق اکبر کا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہے. مضبوط ترین پہاڑ بھی حضرت صدیق اکبر کے ایمان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. اتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کے پاس ہے. اکیلے تھے، ان کا مجمع تھا یہودیوں کا. صدیق اکبر اکیلے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا. حضرت صدیق اکبر نے خدا تعالیٰ کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جو یہ کہنے والا تھا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، زوردار تماچا کس کے رکھا یہودی کے منہ پر اور تماچا مار کے سیدھا مسجد نبوی میں آ گئے. یہودی پیچھے آ گئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے آپ کے دوست نے ہمارے ساتھی کو تھپڑ مارا. آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ نے تھپڑ مارا؟ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھو. میری عمر، آپ کی عمر، کتنے آپ لوگ، کوئی بھی آپ میں سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا. صدیق اکبر نے پوری زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا، پوری زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا. جھوٹ آدمی جب بولتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ بولو، فرشتے کو بدبو آتی ہے اور دور ہو جاتا ہے. آپ حضرات کمال سمجھتے ہوں گے، میں نے آج ڈنڈی ماری، میں نے جھوٹ بولا، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، لیکن فرشتے نفرت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے. تو عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤ. حضرت صدیق اکبر نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا صدیق تو نے تھپڑ مارا؟ حضرت صدیق نے بات کو چھپایا نہیں، جی میں نے تھپڑ مارا.
جھوٹ بول دیا. انہوں نے کہا ہمارے آدمی نے اللہ کی گستاخی نہیں کی, ہمارے آدمی نے اللہ کی گستاخی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا, حالانکہ اندر سے جانتے تھے آپ علیہ السلام میرا صدیق سچا ہے, میرا صحابی سچا ہے, میرا یار غار سچا ہے, میرا جانثار سچا ہے, لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی عدالت, نبوی عدالت کی قانونی کارروائی کو پورا کرنا ضروری سمجھا, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق تجھے گواہ پیش کرنے ہوں کہ اس نے گستاخی کی ہے, کیونکہ وہ انکار کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے گستاخی کی ہے, میں گواہ پیش اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں وہاں اکیلا تھا, اس لیے میں گواہ پیش نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں ان سے قسم لوں گا, اگر انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے گستاخی نہیں کی, ہمارے بندے نے گستاخی نہیں کی, تو اس کے بعد پھر تماچے کے بدلے میں تماچا کھانا پڑے گا. آج وقت آ گیا ہے اس بات کا کہ صدیق کا پاک جسم ہے اور اس کو بچانا ہے, صدیق کا دفاع کرنا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے صدیق بچ جائے, لیکن دنیا کیا کہتی کہ دوستی کی وجہ سے عدل نہیں کیا, دوستی کی وجہ سے انصاف نہیں کیا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور حق کا فیصلہ سنا دیا. فرمایا اگر یہودی نے قسم کھا لی تو صدیق پھر قصاص کے لیے, انتقام کے لیے, بدلے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت صدیق اکبر نے سر تسلیم خم کر دیا, جو آپ کا فرمان ہوگا اس پر عمل کریں گے. یہودی کو کہا قسم اٹھا, یہودی نے قسم اٹھائی کہ میں نے اللہ کی گستاخی نہیں کی. اس کے بعد تو اب مرحلہ کون سا تھا کہ یہودی کا ناپاک ہاتھ صدیق اکبر کے چہرے پہ آئے. یہ وہ وقت تھا. اب دیکھیے کہ صدیق اکبر کا دفاع کون کرتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے آنن فانن جبریل علیہ السلام کو بھیجا. چوتھے پارے کی یہ آیت نازل ہو گئی. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میرے نبی کو جا کر کہہ دو اور دنیا کو جا کر بتا دو, اگر صدیق کے حق میں آج کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, میں اللہ قرآن کے ذریعے صدیق اکبر کے حق میں گواہی دیتا ہوں. صدیق اکبر کے حق میں گواہی دیتا ہوں. اللہ نے جب آیت نازل کی اس کے بعد یہودی جھوٹے ہو گئے. صدیق پہلے بھی سچا تھا, آیت جب نازل ہوئی پھر بھی سچا ہوا, اور پھر آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی سچا تھا, روزے میں بھی سچا ہے, قیامت کے دن بھی سچا ہوا. صحابہ سارے سچے. تو کس نے دفاع کیا بتائیے ذرا. صدیق کا گواہ کون بنا؟ آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہو. ہم کیوں نہ کریں اس ہستی کا دفاع, ان صحابہ کا دفاع جن کا دفاع خود رب العالمین نے کیا. ہم ان کا دفاع کریں گے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. ایک آیت ہے صدیق اکبر کے بارے میں, بے شمار آیات ہیں دیگر صحابہ کے بارے میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرتے ہیں. واقعہ تفصیل سے آپ اپنے علماء سے سن لیں تو اللہ قرآن میں حضرت صدیق اکبر کی تعریف میں آیات نازل کرتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ آیات اللہ نے کس کے بارے میں اتاری؟ صدیق اکبر کے بارے میں. سبحان اللہ. کوئی ایک آیت, بے شمار آیات, بے شمار احادیث. میں اپنی آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ. یہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ جو کچھ سمجھنے کا ذوق شوق رکھتے ہیں, جو صرف اور صرف جذبات میں آ کر صرف نعرہ لگا دے اور سمجھے نہ بات کو, ان کو سمجھ نہیں آئے گی میری بات. جو لوگ صحابہ کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, میں آج ان کو بتا دینا چاہتا ہوں, ہمارے اکابر بتاتے
مانتے آئے ہیں یہ بات. اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرات برملا لکھ رہے ہیں اور صاف لکھ رہے ہیں اپنی کتب کے اندر. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو دین کا کوئی مسئلہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک دین کا کوئی مسئلہ بولیے ذرا توجہ کریں ثابت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے راوی ہر حدیث کو آپ پڑھیں سند چلتے چلتے عن ابی ہریرہ، سند چلتے چلتے عن انس، سند چلتے چلتے عن عمر بن الخطاب، سند چلتے چلتے عن انس بن مالک. آخر یہ سند چلتے چلتے کہاں پہنچتی ہے؟ کسی نہ کسی صحابی تک، پھر رسول اللہ تک پہنچتی ہے. اگر صحابہ کو نکال دو وضو ثابت نہیں ہوگا، صحابہ کو نکال دو نماز ثابت نہیں ہوگی، صحابہ کو نکال دو حج ثابت نہیں ہوگا، صحابہ کو نکال دو زکات ثابت نہیں ہوگی، صحابہ کو نکال دو روزہ ثابت نہیں ہو سکتا، صحابہ کو نکال دو اعتکاف ثابت نہیں ہوتا. سارے دین کی بنیاد صحابہ کی ذات ہے. صحابہ کو کسی طریقے سے ہم جدا نہیں کر سکتے. ایک عجیب بات لکھی دونوں حضرات جن کا میں نے ابھی نام لیا بزرگوں کا. فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اگر صحابہ کو نکالو گے تو محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی ثابت نہیں کر سکتے. کیا فرمایا؟ حضور کی رسالت کے عینی شاہد کون ہے؟ بولیے ذرا. صاحب میں اس زمانے میں تھا، آپ تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے. ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو، ابو حنیفہ نے حضور کو نہیں دیکھا، 7 صحابہ کا ذکر ہے لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا، حضور کے زمانے میں موجود نہیں. تو یہ دین کیسے پہنچا؟ رسالت آپ کی کیسے تسلیم ہو گئی؟ یہ کن کی برکت ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں حضور کی رسالت کا پرچار کیا؟ یہ کنہوں نے کیا؟ صحابہ نے کیا. اب جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے مجمع کو سمجھ آ جائے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو ہم نہیں مانتے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل السنت والجماعت سب پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے کہ میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. اگر کوئی جج یہ کہے کہ میاں گواہ لاؤ اور کوئی بندہ اپنے حق میں عدالت میں گواہ پیش کر دے، توجہ کرے، عدالت میں گواہ پیش کرے کسی بھی معاملے میں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، گواہ پیش کرے اپنے بیٹے کو، گواہ پیش کرے اپنے بھائی کو، گواہ پیش کرے اپنے نواسوں کو، گواہ پیش کرے اپنے والد کو. تو بتائیے شرعی عدالت کیا کہتی ہے کہ باپ کی بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی باپ کے حق میں، رشتہ داروں کی رشتہ داروں کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہوتی. اگر صحابہ کو نکال دو اور اہل بیت کو حضور کی رسالت کا گواہ بناؤ، توجہ ذرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا گواہ بناؤ تو دنیا کفر ہم پر اعتراض کر سکتی ہے کیا کہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن گواہی دینے والا حضرت علی ہے. حضرت علی تو اہل بیت میں سے ہے، حضرت علی تو اہل بیت میں سے ہے، وہ تو اپنے گھر کے آدمی ہے اور گھر کا آدمی وہ تو گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر کوئی حضرت حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالی عنہما کو گواہ بنائے تو لوگ کہیں گے نواسوں نے اپنے نانا جی کے حق میں گواہی دی ہے، رشتہ دار نے رشتہ دار کے حق میں گواہی دی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے گواہ وہ رکھے ہیں صحابہ کہ جن کی گواہی پر دنیا کا کوئی جج اعتراض ہی نہیں کر سکتا. یہ وہ گواہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے دلیل کیا ہے؟
رسول کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم کی رسالت کی دلیل آگے قرآن میں پڑھ کر دیکھو، والذین معہ، وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی، یہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں، اور مخلص ترین ہے وہ۔ یہ صحابہ کی تعریف اللہ نے قرآن میں کر کے اس دعوے کو ثابت کر دیا۔ ادھر توجہ فرمائے، کیا استاد کی قابلیت دیکھنی ہو تو کن کو دیکھا جاتا ہے؟ شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر محمد الرسول اللہ کو سمجھنا ہو تو تمہیں کس کے ذریعے سمجھنا ہوگا؟ صحابہ کے ذریعے سمجھنا ہوگا۔ فرمایا کہ گواہ بھی وہی، شاگرد بھی وہی۔ ذرا اس سے آگے جو سورہ الحجرات شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ نے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ نمبر 1 فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آواز کو جا کر پست کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تربیت کی ہے، ان کو پڑھایا ہے کس نے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا بتائیں استاد کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاگرد کون؟ صحابہ۔ اچھا استاد بھی ہوتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کو نہ دکھائی دے رہا ہے، اس مدرسے میں استاد پڑھاتا ہے، شاگرد پڑھتے ہیں، پھر ایک امتحان ہوتا ہے، ممتحن امتحان لیتا ہے، پھر وہ نتیجہ پیش کرتا ہے۔ ادھر صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاگرد اور تلامید وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں۔ ممتحن کون ہے؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ قرآن پڑھو خود پتہ چل جائے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ جماعت ہے اس کا امتحان خود اللہ نے لیا۔ یہ وہ جماعت ہے اس کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اب اللہ نے لیا تو اے اللہ تو نے امتحان جو لیا کس کتاب کا لیا؟ تو نے ان سے کیا سنا؟ ان سے کیا تو نے تحریری تقریری کون سا امتحان لیا؟ اللہ نے فرمایا نہ یہاں تحریر ہے نہ یہاں تقریر ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ انوکھے ہیں، نرالے ہیں، لہذا ان کا امتحان عام کتابی امتحان نہیں ہے، ان کا امتحان قلوب کا امتحان ہے۔ ان کا امتحان قلوب کا امتحان ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں میں تو نے کیا دیکھا؟ تو اللہ نے فرمایا للتقویٰ، میں نے یہ دیکھا کہ تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس پر بھی اشکال ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ اندر قابلیت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں امتحان لیا؟ اللہ تو عالم الغیب وش شہادت ہے، پھر اللہ نے صحابہ کا امتحان کیوں لیا جبکہ اللہ کو پتا تھا کہ تقویٰ اندر موجود ہے؟ اے میرے رب تو نے صحابہ کا امتحان کیوں لیا؟ یہ اشکال پیدا ہوگا۔ اس کا جواب سنیے، اس اشکال کا جواب ہمیں تفسیر جلالین نے سکھایا ہے، اگرچہ اس مقام پر نہ صحیح لیکن دوسری جگہوں پر اشاروں سے ہمیں جلالین کا یہ احسان مند ہونا چاہیے۔ جواب سکھایا، فرمایا کہ اللہ نے امتحان لیا اس لیے نہیں کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کیا کہ مجھے معلوم ہو جائے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ امتحان لے کر لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ان کو پاس کر دیا ہے، میں نے ان کو 100% پاس کر دیا، میں نے ان کو نمبر دے دیے، ان پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اب اشکال پیدا ہوگا کیا؟ اے اللہ تو نے ان کو انعام کیا دیا جب یہ کامیاب ہوئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، پہلا پارہ پڑھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب کئی امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، فَأَتَمَّهُنَّ سب میں کامیاب ہو گئے، تو فرمایا میں نے انعام کیا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ قال، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، پوری دنیا کا پیشوا اور مقتدا بنا دیا۔ تو صحابہ کو اللہ تو نے کیا انعام دیا؟ کیونکہ صحابہ بھی کامیاب ہوئے امتحان میں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اے اللہ تو نے ان کو انعام کیا دیا؟ آپ کی توجہ ہے کیا میں اس بات کو ختم کر دوں؟
میں ختم کر رہا ہوں. کتنے انعام اللہ نے دیے صحابہ کو؟ 2. ذرا آیت پڑھتے جائیں. قاری حافظ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اللہ نے کہا 2 انعام. نمبر 1 لہم مغفرہ واجر عظیم. اللہ نے کہا میں نے ان کی بخشش بھی کر دی ہے اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کر دیا. 2 انعام اللہ نے دیے. مغفرت کا ذکر کیوں کیا یہاں پر؟ مغفرت کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کو معلوم تھا کچھ لوگ آئیں گے تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے, صحابہ پر طعن و تشنیع کریں گے, صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے, صحابہ پر اعتراض کریں گے. وہ کہیں گے کیا فلاں صحابی نے یہ کیا, فلاں صحابی نے یہ کیا, فلاں صحابی نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں کس بات کا کہ محمد کے صحابہ نے جو کچھ بھی کیا میری طرف سے ان کی بخشش ہو چکی ہے. لہم مغفرہ. اب کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود سے بھی ہمارے اساتذہ میں سے رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے سیدنا امیر معاویہ پر 10 اعتراض ہے. کتنے اعتراض ہیں؟ 10 اعتراض. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 10 اعتراض ہیں. حضرت نے فرمایا تجھے 10 اعتراض ہیں تب بھی وہ صحابی رسول ہے. اس نے کہا جی مجھے 20 اعتراض ہیں. فرمایا تجھے 20 اعتراض ہیں تب بھی وہ صحابی رسول ہے. اس نے کہا 30 ہے. فرمایا تب بھی وہ صحابی رسول ہے. تجھے 100 اعتراض ہو, تجھے ہزاروں اعتراض ہو, لیکن ہم یہی کہیں گے کیا ہے تو صحابی, ہے تو صحابی, اور صحابہ کو اللہ بخش چکا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ان کی بخشش کی ہے, اجر عظیم عطا کیا ہے. یہ ہیں وہ صحابہ جن کا مختصر میں نے تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.